بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. غسل الجنابۃ وبعض احکامہ. الغسل علی نحوین ارتماسی یغمس فیہ جمیع البدن فی الماء دفعۃ عرفیہ وترتیبی یا وترتیبی ارتماسی دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. یغسل فیہ الرأس والرقبہ اولا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر ولا تعتبر الموالاة ولا عدم النقص فيه بل في كل غسل كما أنه يجزي عن الوضوء. ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ میں کتاب الطہارت میں تھی اور کتاب الطہارت میں سے غسل جنابت کے احکامات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. فرماتے ہیں غسل جنابت دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، ایک ارتماسی ہے اور ایک ترتیبی ہے. غسل جنابت ارتماسی میں ایک ہی مرتبہ دفعتاً ایک ہی مرتبہ پانی میں انسان ڈبکی لگاتا ہے. مثلا شاخ ہے، نہر ہے، کوئی دریا ہے، وہاں پر انسان غسل ارتماسی کرتا ہے، دفعتاً اپنے پورے جسم کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اسے کہتے ہیں غسل جنابت ارتماسی. دوسری مرتبہ غسل جنابت ترتیبی ہے. ترتیبی میں پہلے انسان اپنے سر کو دھوتا ہے، پھر سیدھے طرف کو دائیں طرف کو دھوتا ہے، پھر الٹے طرف کو یعنی بائیں طرف کو دھوتا ہے. یہ غسل جنابت ارتماسی اور ترتیبی. پھر فرماتے ہیں کہ غسل کے اندر موالات ضروری نہیں ہے، پے در پہ نہ. ایک انسان نے اپنے سر کو دھویا، پھر 5-10 منٹ کے بعد پھر اپنے سیدھے طرف کو دھوتا ہے، پھر 5-10 منٹ کے بعد اپنے الٹے طرف کو دھوتا ہے. مشکل نہیں ہے اس میں. اور غسل کے اندر نقص بھی ضروری نہیں ہے، یعنی نقص بھی موجب بطلان نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ حتماً اوپر سے نیچے کی طرف پانی آئے، جیسے کہ وضو کے اندر کہا تھا کہ نقص اعضاء وضو کے دھونے میں مبطل ہے، جائز نہیں ہے. لیکن غسل میں ایسی بات نہیں ہے. ایک اور مسئلہ یہ کہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور مسئلہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک مکلف شک کرتا ہے کہ آیا اس نے غسل جنابت کیا ہے یا نہیں کیا تو اس کو غسل جنابت کرنا پڑے گا. ایک بندہ غسل جنابت کرنے کے بعد شک کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو پھر صحت پر بنا رکھنی پڑے گی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ پھر غسل جنابت کرے. البتہ غسل جنابت کے بارے میں انسان نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ آیا میں نے غسل جنابت کیا تھا یا نہیں، تو اس صورت میں وہی وضو والا مسئلہ آئے گا. نماز تو درست ہوگی قاعدہ فراغ کی بنا پر، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے، آئندہ اعمال کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا. یہ چند احکامات ہیں کہ جن کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، پھر ان کے دلائل کی طرف آتے ہیں. غسل الجنابت و بعض احکامہ. فرماتے غسل جنابت اور اس کے بعض احکام. الغسل علی نحوین. غسل کی دو قسمیں ہیں یا دو طریقے ہیں. ارتماسی، پہلا طریقہ ارتماسی کے نحوین کے لیے بدل باز قرار دے. یغمس فیہ جمیع البدن فی الماء دفعۃ عرفیہ. پورے بدن کو پانی میں ایک ہی دفعہ ڈالے انسان. مثلا کسی سوئمنگ پول میں ہے، کسی نہر کے اندر ہے، ایک ہی مرتبہ ڈبکی لگائے. و ترتیبی، اور دوسرا طریقہ ترتیبی ہے کہ یغسل فیہ الرأس والرقبہ
سر اور گردن کو پہلے دھوئے گا، اولن پہلے، ثم طرف الایمن اس کے بعد سیدھا طرف دایاں طرف، ثم الایسر اس کے بعد الٹا اور بایاں طرف۔ ولا تعتبر الموالات غسل کے اندر موالات ضروری نہیں ہے، ولا عدم النقص فیہ اور اس کے اندر عدم نقص بھی ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پانی حتماً اوپر سے اعضاء پر نیچے کی طرف آئے، نہ ضروری نہیں ہے۔ بل فی کل غسل ہر غسل کے اندر ایسے نہ موالات ضروری ہے نہ نقص ضروری ہے، نہ عدم النقص ضروری ہے۔ کما انہ یجزی عن الوضوء یہ مسئلہ، اور جس طریقے سے کہ غسل وضو سے مجزی ہوتا ہے، غسل جنابت اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا شَكَّ الْمُكَلَّفُ فِي صُدُورِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنْهُ أَعَادَهُ اگر مکلف غسل جنابت کے صادر ہونے میں شک کرتا ہے، آیا میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، أَعَادَهُ اس کو دوبارہ کرے گا۔ وَإِذَا شَكَّ فِي صِحَّتِهِ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنْهُ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اس کے صحیح ہونے میں شک کرتا ہے کہ آیا غسل صحیح کیا تھا یا غلط، بنا علی صحتہ تو بنا رکھے گا کہ اس کا غسل صحیح تھا۔ وَإِذَا شَكَّ فِي صُدُورِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ اگر نماز پڑھنے کے بعد غسل جنابت میں شک کرتا ہے کہ میں نے غسل جنابت کیا تھا یا نہیں، حکم بصحتها نماز کے صحیح ہونے کا حکم کرے گا، وَلَزِمَ فِعْلُهُ لِمَا يَأْتِي اور غسل کرنا پڑے گا آئندہ اعمال کے لیے۔ یہ مسائل ہیں کہ ان کے دلائل کو انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آتے ہیں کہ غسل کے اندر ارتماسی طریقہ بھی جائز ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس صحیحہ روایت ہے، والمستند فی ذلک اما جواز الارتماس غسل ارتماسی درست ہے، فلصحیحۃ زرارہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام زرارہ کی صحیحہ ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسۃ واحدۃ اجزأہ ذلک وان لم یدلک جسدا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جنب ہو اور پانی میں ایک ہی مرتبہ ڈبکی لگائے، اپنے بدن کو اس پانی میں ڈالے ایک ہی مرتبہ، اگرچہ بدن پر ہاتھ نہ بھی پھیرے، دلق یعنی وہی ہاتھ پھیرنا، اگرچہ بدن پر ہاتھ نہ بھی پھیرے، پانی کے اندر ڈبکی لگائے تو کافی ہے۔ وغیرہ اور اس صحیحہ کے علاوہ اور بھی ہے۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ الْوَجْهُ فِي اعتبار الدفعة العرفیہ ہم نے کہا ایک ہی دفعے میں ڈبکی لگائے، یہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ روایت میں تھا ارتماسۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ اس میں ڈبکی لگائے، وہاں سے دفع عرفیہ کا استفادہ ہوا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ علیہ السلام ارتماسۃ واحدہ، یہی دفع عرفیہ کا معتبر ہونا سمجھ میں آتا ہے ارتماسۃ واحدۃ سے۔ یہ تو ہو گیا ارتماسی کے بارے میں۔ وَأَمَّا جَوَازُ الترتیب غسل جنابت میں جو ترتیبی طریقہ ہے وہ بھی درست ہے۔ فلصحیحۃ زرارہ الاخری زرارہ کی ایک اور صحیحہ روایت ہے کہ قلت کیف یغتسل الجنب، زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ جنب کیسے غسل کرے گا، فقال آپ نے فرمایا ان لم یکن اصاب کفہ شیء غمسہا فی الماء اگر اس کی ہتھیلی پر کوئی نجاست نہ ہو تو ہاتھ پانی میں ڈالے گا، اگر وہاں پر نجاست ہو تو پہلے اس کو صاف کرے گا۔ ثم بدأ بفرجہ پھر اپنی شرمگاہ کی طرف آئے گا، فانقاہ اس کو صاف کرے گا، بثلاث غرف 3 مرتبہ سے، 3 مرتبہ چلو بھر کے وہاں پر لگائے گا۔ ثم صب علی رأسہ 3 اکف
اس کے بعد 3 چلو اپنے سر پہ ڈالے گا. ثم صب علی منکبہ الایمن مرتين، اس کے بعد اپنے دائیں اور سیدھے طرف پر، کندھے والے طرف اور سیدھے دائیں طرف جو ہے وہ کیا ہے 2 مرتبہ پانی ڈالے گا. وعلی منکبہ الایسر مرتين، پھر اپنے الٹے طرف 2 مرتبہ لگائے گا. فما جرى علیہ الماء فقد اجزا، جہاں جہاں پر پانی جاری ہو جائے گا کافی ہے. کہ دیکھیں اس میں ترتیب وہی بیان کی گئی، پہلے سر، پھر دایاں، پھر بایاں. اچھا، ان قلتا، اس روایت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت مضمرہ ہے. دیکھیں مضمرہ اصطلاحاً اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ راوی صریح اور واضح طریقے سے امام کا نام نہیں لیتا. مثلا کہتا ہے قلت لہ، قلت ہو، سألت عنہ، ایسے ضمیر لے کر آتا ہے. اس مسئول عنہ اور معصوم کا نام نہیں لیا جاتا. ایسی روایت کو اصطلاحاً کہتے ہیں مضمرہ. کوئی بندہ آ کر کہتا ہے یہ روایت جو زرارہ کی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ مضمرہ ہے، مسئول عنہ، کہ جس سے زرارہ نے پوچھا ہے وہ واضح نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس کا جواب روشن ہے کہ اگر مضمرہ روایت میں اضمار کرنے والا اجلہ اصحاب میں سے ہو، جو سوال کرنے والا ہے وہ زرارہ جیسا جلیل القدر صحابی ہو، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے معصوم سے ہی پوچھ رہا ہے، کسی عام بندے سے تو نہیں پوچھے گا. کیونکہ خود اجلہ میں سے، فقہا میں سے وہ بندہ آ کر اگر سوال کرتا ہے ان مسائل کا تو عامی آدمی سے تو نہیں پوچھے گا، حتماً امام سے پوچھے گا. لہذا کہتے ہیں اگر اجلہ ہوں تو ان کی روایات مضمرہ صحیح اور معتبر سمجھی جاتی ہے. ولا یضرها الاضمار، فرماتے ہیں اس صحیحہ کو ضرر اور نقصان نہیں دے گا اضمار، کہ مسئول عنہ کو ذکر نہیں کیا، ضمیر لے کر آیا ہے. کیوں؟ یہ مضر نہیں ہے بعد کون المضمر من اجلاء الاصحاب، بعد اس کے کہ بابا اضمار کرنے والا اجلاء اصحاب میں سے، کہ الذین لا تلیق بہم الروایت عن غیر المعصوم، جن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ آ کر غیر معصوم سے روایت نقل کریں، نہ وہ معصوم سے نقل کریں گے. لہذا مضمرہ روایات میں اگر اجلہ اصحاب میں سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ثم ان المشہور اعتبار تقدیم غسل الطرف الایمن علی الایسر، مشہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ پہلے دایاں جانب پھر بایاں جانب. البتہ ولیکن ہناک قول بعدم لزوم ذلک، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہ یہ ضروری نہیں ہے، کہ تفصیلات انشاءاللہ تفصیلی کتابوں میں پڑھیں گے، یہاں پر ان تفصیلات کی طرف ہم نہیں جاتے. اچھا، وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار الموالات، یہ جو ہم نے کہا کہ غسل کے اندر موالات ضروری نہیں ہے، پے در پے دھونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ فَلِصَحِيحَةِ ابراہیم ابن عمر، ابراہیم ابن عمر الیمانی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس کے لیے دلیل بھی یہ صحیح ہے ابراہیم ہے کہ وہ امام صادق سے نقل کرتے ہیں ان علیٰ لم یر بأسا ان یغسل الجنب رأسہ غدوة ویغسل سائر جسدہ عند الصلاۃ. مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام، علی علیہ السلام، اس چیز کے اندر کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے کہ ایک جنب صبح کے ٹائم پر اپنا سر دھوئے اور پھر نماز کے ٹائم پر آ کر بقیہ اعضاء کو دھوئے، غسل ہو جائے گا.
اب یہاں پر دیکھیں واضح ہے کہ موالات نہیں پائی جاتی. وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْبَدَاءَةِ بِالْأَعْلَى، ہم نے کہا کہ نقص یہاں پر مضر نہیں ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ فَلِمُوَثَّقَةِ سَمَاءَ عن ابی عبداللہ علیہ السلام. دلیل موثقہ سماع ہے. سماع امام صادق سے روایت کرتے ہیں. موثقہ روایت بارہا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ روات قابل اعتماد تو ہے لیکن عدل امامی نہیں. ثم امام صادق فرماتے لِيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ 3 مرات ملء کفیہ. مولا فرماتے کہ پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے گا. ثم یضرب بکف من ماء علی صدرہ وکف بین کتفیہ. اس کے بعد 1 چلو پانی سینے پر اور 1 چلو پانی کندھوں پر ڈالے گا. فإن اطلاق الصب على الصدر يصدق ولو من دون صب من اعلی نقطۃ فیہ. دلیل ایسے ہے، تقریب استدلال ایسے ہے کہ مولا نے کہا کہ سینے پر پانی ڈالے گا. اب یہ مطلق ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ اوپر سے نیچے کی طرف. آپ کی مرضی ہے اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف. لہذا اعلی سے آغاز کرنا ضروری نہیں ہے. وَأَمَّا عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي كُلِّ غُسْلٍ، ہم نے کہا کہ ہر غسل کے اندر یہ والا حکم ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ سے اوپر کی طرف آئے، نہ فقط غسل جنابت میں بلکہ ہر غسل میں ایسے ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ كَيْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ لِلْغُسْلِ غَيْرَ مَا وَرَدَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ. اس لیے کہ روایات کے اندر جو طریقہ غسل کا بیان ہوا ہے وہی غسل جنابت والا ہے. دوسرے اغسال دوسرے غسلوں کے لیے کوئی خاص کیفیت بیان نہیں ہوئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تمام غسلوں میں اسی طریقے کو معتبر سمجھتے ہیں. اور ثانیاً اگر دوسرے اغسال میں کوئی دوسرا طریقہ ہوتا تو وہ بھی تو مبتلا بے تھے نا. ان کے بارے میں اگر کوئی طریقہ ہوتا تو وہ مشہور ہوتا، لوگوں کو پتا ہوتا، نقل کرتے روات. لیکن اس کا مشہور نہ ہونا، روات کا نقل نہ کرنا، یہی بتاتا ہے کہ دوسرے اغسال کا طریقہ بھی یہی غسل جنابت والا ہے. الا انہ لو کان ذلک معتبرا، اور اگر دوسرے غسلوں میں یہ چیز معتبر ہوتی لذا مشہور ہوتا. واشتہر عطف تفسیری تو مشہور ہوتا. کیوں؟ لشدت الابتلاء بغیر غسل الجنابت ایضاً، اس لیے کہ غسل جنابت کے علاوہ جو دوسرے غسل بھی ہیں وہ مبتلا بے ہیں، لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو اگر دوسرا طریقہ ہوتا تو وہ مشہور ہونا چاہیے تھا. وَأَمَّا إِجْزَاؤُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، ہم نے کہا کہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اس پر قرآن مجید کی آیت دلالت کرتی ہے. آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، وہ سورہ مائدہ والی آیت، یہاں تک کہ فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، اگر تم جنوب میں ہو تو طہارت کرو. خوب طہارت یعنی غسل کرو دیے. خوب غسل کے بعد آیا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نہ، فقط کہا گیا طہارت کرو اور طہارت غسل سے آ جائے گی، لہذا نماز پڑھ سکتے ہو. الدال علی ان وظیفۃ الجنب الغسل، اس آیت میں کہا گیا ہے اگر تمہارے اوپر غسل واجب ہے تو نماز کے لیے غسل کرو، اور اگر غسل نہیں ہے تو تم وضو کرو. خوب یہ تفصیلات بیان کرنا اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ نماز کے لیے اگر تم پر غسل نہیں ہے تو فقط وضو کرنا ہوگا، اگر تمہارے اوپر غسل واجب ہے تو نماز کے لیے تمہیں فقط کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے. الدال علی ان وظیفۃ الجنب الغسل،
یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جنوب کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غسل کرے، وظیفۃ غیرہ الوضوء، اور غیر جنوب کا وظیفہ یہ ہے کہ وضو کرے، والتفصیل قاطع للشرک، اور یہاں پر یہ جو تفصیل شارع سے آئی ہے وہ شرکت سے مانع ہے۔ اس عبارت کی توضیح دوں، دیکھیں شارع مقدس مختلف حالات میں ایک موضوع کے مختلف اور متفاوت احکامات ذکر کرتا ہے، اور اس چیز کو کہا جاتا ہے التفصیل قاطع للشرک۔ یہ جو ایک ہی موضوع کے مختلف حالات میں مختلف احکامات بیان کرتا ہے، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں التفصیل قاطع للشرک۔ یہ تفصیل بیان کرنا شرکت کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی مثلا شارع کہتا ہے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اب اگر حدث اصغر ہے وضو کرو، حدث اکبر ہے غسل کرو۔ اب یہ تفصیل بیان کر رہی ہے کہ حدث اکبر والے کے لیے نماز کے لیے فقط اور فقط غسل کرنا ہے۔ وَأَمَّا وُجُوبُ فِعْلِهِ مِنْ جَدِيدٍ عِنْدَ الشَّكِّ فِي صُدُورِهِ، یہ جو مسئلہ عرض کیا کہ اگر غسل جنابت میں شک ہو رہا ہے کیا ہے یا نہیں تو اس کو غسل جنابت کرنا پڑے گا، دلیل استصحاب ہے، کیونکہ حالت متیقنہ حدث اکبر ہے، شک ہو رہا ہے غسل کیا یا نہیں کیا، اسی حالت سابقہ کو باقی رکھے گا۔ فل استصحاب عدم تحقق، کیونکہ استصحاب کریں گے عدم تحقق غسل جنابت کا، کہ غسل جنابت متحقق نہیں ہوا، پہلے بھی نہیں ہوا تھا اب شک کر رہا ہوں ہوا یا نہیں ہوا، اسی عدم تحقق کو استصحاب کروں گا۔ وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ لَوْ شَكَّ فِيهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فَلِقَاعِدَةِ الْفَرَاغِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ مُوَثَّقَةِ محمد بن مسلم عن ابی جعفر۔ آغا جان اگر غسل کرنے کے بعد شک کرتا ہے صحیح تھا یا غلط تو صحیح سمجھے گا، کیوں؟ فرماتے قاعدہ فراغ کی وجہ سے۔ بھائی صحت پر بنا رکھی جائے گی، غسل سے فارغ ہونے کے بعد اگر اس میں شک کرے تو دلیل قاعدہ فراغ، کہ جس کو موثقہ محمد بن مسلم سے سمجھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے کلما شککت فیہ مما قد مضی فامضح کما ہوا، جب بھی تم شک کرو اس چیز میں کہ جو گزر چکی ہے پھر اسی کو اسی طریقے سے سمجھو، یعنی درست تھا۔ وَأَمَّا صِحَّةُ الصَّلَاةِ لَوْ شَكَّ بَعْدَهَا فِي صُدُورِ الْغُسْلِ فَلِقَاعِدَةِ الْفَرَاغِ الْجَارِيَةِ فِيهَا، اگر نماز پڑھنے کے بعد شک کرتا ہے کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی نماز درست ہے، کیوں؟ قاعدہ فراغ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ شک کر رہے ہیں وہ نماز درست ہے یا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو قاعدہ فراغ کہتا ہے وہ نماز تمہاری درست ہے۔ وَأَمَّا صِحَّةُ الصَّلَاةِ لَوْ شَكَّ بَعْدَهَا فِي صُدُورِ الْغُسْلِ، اگر نماز کے صحیح ہونے میں شک کرے، کب شک کرے؟ لو شک بعدها، نماز پڑھنے کے بعد، فی صدور الغسل، کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں، تو ہم کہیں گے نماز درست ہے، کیوں؟ فلقاعدۃ الفراغ، قاعدہ فراغ یہی کہتا ہے اگر ایک عمل کرنے کے بعد آپ اس میں شک کرتے تو آپ سمجھے وہ آپ کا عمل درست تھا۔ الجاریۃ فیہا، جو اس صلاۃ میں جاری ہوگا، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ تو شک کر رہے ہیں نا کہ غسل جنابت کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ استصحاب کہتا ہے کہ غسل جنابت آپ نے نہیں کیا، تو آئندہ اعمال کے لیے استصحاب کہہ رہا ہے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، درست؟ گزشتہ نماز درست کیوں ہے؟ کیونکہ قاعدہ فراغ ہے۔ آگا آئندہ نمازوں کے لیے غسل کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ استصحاب جاری کرے گا۔ وَأَمَّا لُزُومُ إِعَادَتِهِ لِمَا يَأْتِي، لیکن آئندہ اعمال کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا، کیوں؟ فَلِاسْتِحْبَابِ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ، کیونکہ یہ یہاں پر استصحاب کرے گا کہ غسل جنابت نہیں ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ،
ان الاستصحاب المذکور جار بلحاظ الصلاۃ الاولی ایضا فکیف حکم بصحتها دون ما بعدها قلنا انه بلحاظ الاولی یوجد حاکم علیہ وهو قاعدۃ الفراغ بخلافہ بالنسبۃ الی بقیۃ الصلوات. کہ یہ 2 سطریں ہیں اور علم اصول کی خوبصورت بات کو یہاں پر اجرا کر رہے ہیں. اب اشکال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ چکا ہے، نماز پڑھنے کے بعد شک کرتا ہے کہ میں نے غسل جنابت کیا تھا یا نہیں. تو یہاں پر آپ حکم کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ حکم بیان کر رہے ہیں کہ نماز تو صحیح ہے لیکن آئندہ اعمال کے لیے غسل کرے گا. بھائی کیوں؟ غسل آئندہ اعمال جو ابھی کرے گا، نماز وغیرہ پڑھے گا، اس کے لیے غسل کیوں کرے گا؟ آپ کہتے ہیں استصحاب عدم تحقق کے غسل جنابت جاری کرے گا، کیونکہ شک کر رہا ہے نا میں نے غسل جنابت کیا ہے یا نہیں. تو بہرحال استصحاب کہتا ہے کہ اصل یہ کہ نہیں ہوا. اچھا بھائی، جب آئندہ اعمال کے لیے آپ استصحاب جاری کرتے ہیں تو گزشتہ نماز کے لیے آپ استصحاب جاری کیوں نہیں کرتے؟ آپ نماز کو صحیح کیسے کر رہے ہیں؟ اگر استصحاب کہتا ہے کہ پہلے غسل جنابت نہیں کیا تھا، بعد میں شک ہو رہا ہے، لہذا ابھی تک غسل جنابت تم پر ہے، تو نماز کی نسبت سے بھی ایسے کہیں کہ آپ نے وہ نماز بھی غسل جنابت کی حالت میں پڑھی ہے. خوب آپ کی نماز تو درست نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ نماز صحیح ہے لیکن آئندہ آپ کو غسل جنابت کرنا پڑے گا. یہ تو بات نہ ہوئی. یہ کوئی بندہ آ کر اشکال کر سکتا ہے کہ یہ کیسا حکم آپ جاری کر رہے ہیں. جواب پہلے بھی اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس جواب کو سمجھنے کے لیے ایک اصولی قاعدہ سمجھیں. اصولی قاعدہ ہے ہمارے پاس، علم اصول میں بحث ہوتی ہے حکومت کے نام سے، کہ اس حکومت کو سمجھنے کے لحاظ سے پہلے آپ ایک نقطے کو سمجھیں. دیکھیں ہمارے محلے بحث میں ایک بندہ اشکال کر رہا ہے کہ بھائی نماز جو آپ صحیح قرار دے رہے ہیں، کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس کی نسبت سے تو استصحاب جاری ہوگا نا. اس کا جواب یہ ہے کہ بابا نماز کی نسبت سے قاعدہ فراغ جاری ہو رہا ہے. دوسرے لفظوں میں اس نماز کے مورد میں 2 دلیلوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. استصحاب کہہ رہا ہے کہ غسل جنابت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے، لہذا اس کی نماز درست نہیں ہونی چاہیے. قاعدہ فراغ کہتا ہے کہ نہ، فارغ ہونے کے بعد شک کر رہے ہو، نماز درست ہونی چاہیے. یہاں پر کیا کریں گے؟ دیکھیں 2 دلیلوں میں ٹکراؤ ہے. استصحاب یہاں پر کیا کہتا ہے کہ بھائی تمہیں شک ہو رہا ہے غسل جنابت کیا تھا یا نہیں، اصل یہ کہ غسل نہیں کیا. استصحاب کہہ رہا ہے کہ بس تمہاری نماز غسل جنابت کے ساتھ ہوئی ہے، غسل جنابت تم نے نہیں کیا، نماز کو باطل ہونا چاہیے. قاعدہ فراغ کہتا ہے کہ نہ عزیز من، کیونکہ تم عمل سے فارغ ہونے کے بعد عمل کی صحت میں شک کر رہے ہو. قاعدہ فراغ کہتا ہے وہ عمل درست ہے. اس نماز کہ جو پڑھ چکا ہے اس مورد میں 2 دلیلیں. قاعدہ فراغ کہتا ہے صحیح ہے، استصحاب کہتا ہے باطل ہے. اب ان دونوں دلیلوں میں ٹکراؤ ہو گیا. اب کس دلیل کو مانے؟ کہتے ہیں یہاں پر ہم قاعدہ فراغ کو مانیں گے. نماز کی نسبت سے جو پڑھ چکے اس کی نسبت سے ہم قاعدہ فراغ کو مانیں گے، استصحاب کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب 2 دلیلوں کے درمیان تعارض ہو جاتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ تعارض کے باعث میں اگر جمع عرفی ممکن ہے تو ہم جمع عرفی کو وہاں پر اجرا کریں گے. اور جمع عرفی کے موارد میں سے ایک مورد حکومت ہے. ایک مورد کیا ہے؟ حکومت ہے. یہ اصول میں تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لیے حکومت کا اجمالی آپ کے سامنے جائزہ عرض کرتا ہوں، اجمالی طور پر بیان ذکر کرتا ہوں. دیکھیں کبھی کبھار 2 دلیلوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے. ان 2 دلیلوں میں سے
ایک دلیل دوسرے دلیل کی تفسیر کرتی ہے، ناظر ہوتی ہے۔ جو دلیل مفسر ہو، ناظر ہو، اس دلیل کو کہتے ہیں حاکم، اور جس دلیل کی طرف ناظر ہے اس دلیل کو کہتے ہیں محکوم، اور دلیل حاکم کو دلیل محکوم پر مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ حکومت دو طریقوں سے ہوتی ہے، کیونکہ جو دلیل تفسیر کرتا ہے یا پہلے دلیل کے اندر توسعہ دیتا ہے یا پہلے دلیل کے دائرے کو مضیق کرتا ہے۔ مثال دونوں کے لیے دوں۔ شارع کہتا ہے کہ نماز کے لیے طہور ضروری ہے۔ شارع کہتا ہے مثلا لا صلاۃ الا بطہور، نماز کے لیے طہور، وضو یا غسل ضروری ہے۔ اب دوسری دلیل آتی ہے، وہ کہتی ہے الطواف بالبیت صلاۃ، اگر کوئی بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے یہ بھی نماز ہے۔ اب یہ الطواف بالبیت صلاۃ یہ آ کر لا صلاۃ الا بطہورین اس دلیل پر حکومت کرتا ہے، یعنی اس صلاۃ کے دائرے کو بڑھا دیتا ہے۔ لا صلاۃ الا بطہور، نماز طہور کے بغیر نہیں ہے، صلاۃ کا دائرہ فقط نماز تک نہیں ہے۔ الطواف بالبیت کہتا ہے کہ طواف کو بھی نماز سمجھو، یعنی طواف کے لیے بھی طہور ضروری ہے۔ یہاں پر الطواف بالبیت طہور دلیل حاکم ہے، لا صلاۃ الا بطہور دلیل محکوم ہے۔ اچھا، یہ ایک مثال کہ یہاں پر دلیل حاکم نے محکوم کے دائرے کو وسیع کیا۔ دوسری مثال جہاں پر دلیل حاکم دلیل محکوم کے دائرے کو مضیق کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ مثلا مثال عرفی دیتا ہوں، شارع کہتا ہے اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو۔ دوسری دلیل میں کہتا ہے الفاسق لیس بعالم، فاسق عالم نہیں ہے، بے شک علامۃ الدار ہو، لیکن اگر وہ فاسق ہے تو وہ ہمارے لیے عالم نہیں ہے۔ تو پس یہ الفاسق لیس بعالم آ کر اکرم العلماء کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی الفاسق لیس بعالم بتاتا ہے کہ وہاں پر علماء سے مراد فقط علماء عدول ہے، فاسق عالم مراد نہیں ہے۔ یہاں پر الفاسق لیس بحاکم لیس بعالم دلیل حاکم ہے، تفسیر کرتا ہے پہلے دلیل کی، لیکن اس پہلے دلیل کے دائرے کو مضیق کیا۔ عالم کا پہلے دائرہ اکرم العلماء میں وسیع تھا، چاہے عادل ہو یا فاسق ہو، لیکن الفاسق لیس بعالم نے عالم کے دائرے کو تنگ کر دیا، مضیق کر دیا۔ یہ حکومت کا دوسرا طریقہ۔ الطواف بالبیت صلاۃ نے آ کر لا صلاۃ الا بطہور کے دائرے میں وسعت دی تھی، نماز کے دو فرض بنا دیے تھے، لیکن الفاسق لیس بعالم نے اکرم العلماء کے دائرے کو تنگ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں حکومت اور حاکم۔ اجمالی بیان یہ کیا اور تفصیلی بیان ہمارے موجز کے دروس میں آپ بحث حکومت کو سنیں، وہاں پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے محل بحث میں کہ بھائی نماز جو پڑھ چکا ہے وہاں پر قاعدہ استصحاب اور قاعدہ فراغ میں تعارض ہو گیا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ قاعدہ فراغ قاعدہ استصحاب پر حاکم ہے، کیونکہ استصحاب وہاں پر جاری ہوگا جہاں پر آپ کو شک ہو کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، لیکن قاعدہ فراغ نے کہہ دیا کہ وہ تو درست ہے، وہ تو صحیح ہے، لہذا استصحاب کا مورد ہی نہیں آئے گا۔ یہ اس عبارت کی مختصر وضاحت کے دقیق مطلب تھا۔ وَإِذَا قِيلَ اگر کہا جائے ان الاستصحاب المذکور جار باللحاظ الصلاۃ الاولى ایضا فکیف حکم بصحتها دون ما بعدها، اگر کوئی بندہ آ کر اس مورد میں اشکال کرے کہ آغا یہ جو استصحاب عدم تحقق جنابت ہے اس کو تو آپ پہلی نماز کی نسبت سے بھی جاری کر سکتے ہیں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ پڑھی ہوئی نماز صحیح ہے اور آئندہ نمازیں درست نہیں ہیں، دونوں کی نسبت سے استصحاب ہو سکتا ہے؟ قلنا، تو ہم جواب دیں گے انہو باللحاظ
ذل اولات، آغا شان یہ ہے، یا بتحقیق یہ استصاب پہلے کی نسبت سے یوجد حاکم علیہ، اس استصاب پر حاکم موجود ہے، دلیل حاکم ہے کہ وضاحت کی میں نے۔ وَهُوَ قاعدۃ الفراغ، وہ قاعدہ فراغ ہے، بخلاف ہی بالنسبت الی بقیت الصلوات، لیکن جو آئندہ نماز ابھی تک پڑھی نہیں ہے وہاں پر دلیل حاکم نہیں ہے، وہاں پر قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ فراغ تو عمل کے انجام دینے کے بعد ہوتا ہے نا، ابھی تک وہ آپ نے اعمال انجام نہیں دیے، لہذا وہاں پر قاعدہ فراغ نہیں ہوگا، دلیل حاکم نہیں ہوگا، وہاں پر آپ استصحاب کو جاری کریں گے۔ یہ دیکھیں کہ یہ نکات ہے، یہ وہ دقیق اور عمیق نکات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیت۔